بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation, hands-on experiment, and our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. حماس نے غازہ گورننگ باڈی ڈیزالو کر دی، فلسطینیوں کی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا راستہ صاف۔ غازہ میں 6 فلسطینی جاں بحق، لبنان میں 4 شہید، مغربی کنارے اور قدس میں بھی اسرائیل کے حملے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے باوجود خامنہئی کا انتقام لیں گے، تہران میں جنازہ جلوس کے درمیان اعلیٰ عہدیدار کا بیان۔ آزادی اسکوائر پر جنازہ جلوس میں لاکھوں شریک، پزشکیان نے کہا شہید لیڈر کی وراثت پر عمل کریں گے۔ یوکرین میں رشیا کا ایک اور بڑا حملہ، 18 ہلاک، ترکی نیٹو سمٹ کی میزبانی کے لیے تیار، ٹرمپ حصہ لیں گے۔ مودی 3 پیسفک ملکوں کے دورے پر روانہ، انڈونیشیا میں شاندار استقبال، ایکٹ ایسٹ پالیسی مضبوط کریں گے۔ ممبئی میں مسلسل 5ویں دن بارش، 17 فلائٹس کینسل، 365 دیر سے چل رہی ہیں۔ رام مندر ٹرسٹ نے چمپت رائے کا استعفی قبول کر لیا، وی ایچ پی کے بجرنگ باگرا نئے سیکریٹری جنرل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا انتقام ایران کی ترجیح ہے، حالانکہ ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا ہے۔ سپریم کونسل سائبر سپیس کے رکن عزت اللہ زرغامی نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ دشمن کو قابو میں کرنا اور خامنہئی کی شہادت پر عوام کا غصہ کم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ سرکاری ایرانی ٹیلی ویژن کے سابق چیف نے کہا کہ بات چیت میں حصہ لینے والے عہدیداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنجیدہ، صاف اور فیصلہ کن انتقام کے سوا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا جنازہ جلوس تہران میں نکالا گیا، جس میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ تاریخی آزادی اسکوائر پر جلوس نکالا گیا، دارالحکومت کی سڑکوں پر سوگواروں کا ہجوم تھا۔ ایک دن پہلے خامنہئی کی نماز جنازہ تہران کے مصلی میں ادا کی گئی تھی۔ اس موقع پر انتقام کے نعرے گونجتے رہے۔ جلوس میں حصہ لینے والوں نے اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ جنازہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے ایک مشہور شاعر نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے ہجوم میں شامل لوگوں سے کہا کہ دنیا کا سب سے حرامی آدمی آخر اب تک زندہ کیوں ہے۔ خامنہئی کے ساتھ ان کے بعض ارکان خاندان کے جنازے بھی نکالے گئے۔ خامنہئی اور ان کے گھر والوں کو 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی بربریت کے پہلے دن ہی شہید کیا گیا تھا۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ شہید سپریم لیڈر کی وراثت پر عمل کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے کہا کہ شہید لیڈر نے سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایران کا سب سے بڑا اثاثہ ایران کے عوام اور ایران کا اتحاد ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیتے ہوئے قرآن مجید کی بعض آیتوں کا بھی حوالہ دیا۔ اس دوران کہا گیا کہ صدر پزشکیان عراق میں سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ چہارشنبے کو کربلا اور نجف میں خامنہئی کے جنازہ جلوس نکالے جائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے ہیں وہ مشکل ضرور ہے لیکن اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ باقر قلیباف نے ایران کی طرف سے بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ تہران میں حماس لیڈرشپ کونسل کے چیف محمد درویش کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے باقر قلیباف نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی امن نہیں کیا ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، ہم خامنہئی کی ہدایتوں کی روشنی میں مسلمانوں اور مزاحمت کے محاذ کی مدد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بات چیت برائے بات چیت نہیں کرے گا۔ ہم نے امریکیوں سے کہا ہے کہ علاقائی سالمیت سمجھوتے کا حصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں کا ایک اہم رول ہے۔ ان ملکوں نے اب یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون سے انہیں سیکیورٹی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حماس ڈیلیگیشن نے ایران کا دورہ کیا اور خامنہئی کے جنازے سے متعلق تقریبات میں شرکت کی۔ سعودی عرب اور بحرین کے فارن منسٹرز نے ریاض میں ملاقات کرتے ہوئے امریکہ ایران بات چیت کے بارے میں غور کیا۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان اور بحرین کے عبداللہ بن راشد نے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ حماس نے غازہ گورننگ باڈی ڈیزالو کر دی ہے، جس سے غازہ میں حکومت کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ حماس میڈیا آفس کے چیف اسماعیل الثابت نے بتایا کہ ایمرجنسی کمیٹی لیڈر محمد الفراق نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ عرب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ مصالحت کاروں کے ہاتھ میں ہے۔ حماس ترجمان نے کہا کہ اسرائیل جھوٹے پروپیگنڈے اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے سمجھوتے کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غازہ کے عہدیداروں نے ایمرجنسی کمیٹی ڈیزالو کر دیا تاکہ فلسطینی گروپوں کے ساتھ سمجھوتے کے مطابق نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غازہ کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو اسی لیے قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کی قیادت کی تھی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل میں جو بھی ایرانی لیڈر ایسی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرے گا انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بات ایک ایس وقت کہی جب ایران میں شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنازہ جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کاٹز نے یہ بھی کہا کہ آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی بھی نشانے پر ہیں جنہوں نے اپنے والد کی جگہ لی ہے۔ اسرائیلی وزیر کے بیان پر ری ایکشن دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور اگر اسرائیل اپنے مالک کی بات نہیں مانے گا تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں میں 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ خان یونس میں ایک گاڑی اور غازہ سٹی کے بیچوں بیچ ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح مواسی میں بھی حملہ کیا گیا۔ بعض دوسرے علاقوں سے بھی حملوں کی خبریں ملی ہیں جن میں تل الحوا، المستدر وغیرہ شامل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,098 ہو گئی ہے۔ اس دوران انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے پورے غازہ کو قتل گاہ میں بدل دیا ہے۔ اس دوران یروشلم میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا اور 2 بچے زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دھاوا کرتے ہوئے 3 فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ اسی دوران یہودی آبادکاروں کے حملوں میں 6 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس دوران لبنان میں بھی اسرائیلی بمباری جاری رہی۔ ساؤتھ لبنان کے نباتیہ علاقے میں کم سے کم 4 لوگ جاں بحق ہوئے۔ امریکہ کی نگرانی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان نام نہاد سمجھوتے کے باوجود یہ حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ساؤتھ لبنان کے گاؤں حداتا کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سری لنکا کی ایک جیل میں 2 گروپوں کے درمیان جھڑپوں میں 25 لوگ مارے گئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس عہدیداروں اور ہاسپٹل عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یہ جھڑپیں اتوار کو سزا یافتہ قیدیوں اور زیر دریافت یعنی انڈر ٹرائلز کے درمیان شروع ہوا۔ جھڑپوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے بتایا کہ جیل کے بعض حصوں کو ابھی کلیئر کیا جا رہا ہے اور مرنے والوں اور زخمیوں کی صحیح تعداد کی گنتی کی جا رہی ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کی مدد مانگی گئی ہے۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ
जबकि जेल के बाहर भारी सिक्योरिटी है। यूक्रेन में रशिया के ताज़ा हमलों में कम से कम 18 हलाकतों की खबर है। एयरफोर्स ने बताया कि रशिया ने 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स और कई ड्रोन्स फायर किए। ये कीव इलाके में एक हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरा बड़ा हमला है। इन ताज़ा हमलों में 18 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने तमाम इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि वो इस हफ्ते होने वाली नाटो मीटिंग में सख्त फैसले करें। ये मीटिंग तुर्की में होने वाली है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। हमलों से कुछ देर पहले ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया था कि रशिया बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पिछले जुमेरात को ही कीव पर रशिया के हमले में 30 लोग हलाक हुए थे। साल 2026 में यूक्रेन में सिविलियन हलाकतें काफ़ी बढ़ गई हैं। तुर्की में नाटो समिट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस समिट में सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बड़े लीडर्स हिस्सा लेंगे। मीटिंग के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप सदर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। नाटो मीटिंग में हिस्सा लेने से पहले ट्रंप ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। ये बातचीत 90 मिनट जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे पर सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया के सदर प्रभु सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर खुद उनका इस्तकबाल किया। इंडियन कम्युनिटी ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। ये वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मोदी का इंडोनेशिया में चौथा दौरा है। मोदी इंडोनेशिया के सदर से आपसी मामलों पर बातचीत करेंगे और पार्टनरशिप का जायज़ा लेंगे। दौरे के दूसरे पड़ाव में मोदी 8 से 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। वो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ के साथ तीसरी सालाना इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में शिरकत करेंगे। दौरे के तीसरे मरहले में मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्ज़म से मुलाकात करेंगे। ये तीनों पैसिफिक के इलाके के मुल्क हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हवाई जहाज़ को इंडोनेशियन फाइटर जेट्स ने अपनी हिफाजत में जकार्ता एयरपोर्ट पर उतारा, जिससे मोदी के दौरे की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इंडोनेशिया के लीडर के साथ वो तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक ताल्लुकात मजबूत होंगे। मुंबई में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मुत्तल्लिक़ हादसात में मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे मकामात पर कम से कम 13 हलाकतें हुई हैं। मुंबई में फ़्लाइट्स मुतासिर हुई, 17 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, 365 फ़्लाइट देर से चल रही हैं। 8 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे मकामात पर पिछले 5 दिनों में बारिश से मुत्तल्लिक़ हादसात में 13 लोग हलाक हुए और कई ज़ख्मी हुए, बाज़ लापता भी हैं। महाराष्ट्र के दूसरे मकामात जैसे थाने, पालघर में भी बारिश हो रही है। पीर को स्कूलों को छुट्टी दे दी गई। कई जगह इमारतें गिरने के हादसात पेश आए। इस दौरान इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तेलंगाना में 11 जुलाई तक हल्की से औसत बारिश और तेज़ हवाओं की पेशकयास की है। एनडीए लीडर्स के एक डेलीगेशन ने कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंबु कुमार से मुलाकात करते हुए रियासत के जारिया एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया है और इस मामले की तहकीकात पर जोर दिया है। इस डेलीगेशन में मरकज़ी वज़ीर एचडी कुमारस्वामी, बीजेपी के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी, कर्नाटक बीजेपी के अपोजिशन लीडर शोभा करांडलाजे, काउंसिल के आर अशोका और दूसरे शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्यूमरेशन फॉर्म्स को कम्युनिटी हॉल्स, मस्जिदों और बीएलओज़ के घरों में भरा जा रहा है। होना ये चाहिए था कि बीएलओज़ घर घर जाएं और फॉर्म्स भरें। महाराष्ट्र के नागपुर में फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से 18 लोगों में किडनी डिजीज़ हो गई हैं, जो बड़ी संगीन है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में पता चला है कि ऐसे क्रीम्स में जहरीले मादों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीबन 20 औरतों ने मिलती जुलती अलामतों के साथ हॉस्पिटल में इलाज कराया। ये औरतें जो क्रीम लगा रही थीं उनमें गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड, गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम शामिल है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का इस्तीफा कबूल कर लिया है और विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी बजरंग बागरा को उनका जानशीन मुकर्रर किया है। यह फैसला अयोध्या में ट्रस्ट की मीटिंग में किया गया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मुल्क भर में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले की तहकीकात भी हो रही है। इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तारियों का अंदेशा है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी तंजीमें चंदा चोरी मामले की वजह से कटहरे में हैं। हिंदू अकीदतमंदों में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद से मायूसी है। उन्हें धोखे का एहसास हो रहा है। बाज़ खबरों में कहा गया कि राम मंदिर आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में भी कमी आई है।
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. حماس نے غازہ گورننگ باڈی ڈیزالو کر دی، فلسطینیوں کی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا راستہ صاف۔ غازہ میں 6 فلسطینی جاں بحق، لبنان میں 4 شہید، مغربی کنارے اور قدس میں بھی اسرائیل کے حملے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے باوجود خامنہئی کا انتقام لیں گے، تہران میں جنازہ جلوس کے درمیان اعلیٰ عہدیدار کا بیان۔ آزادی اسکوائر پر جنازہ جلوس میں لاکھوں شریک، پزشکیان نے کہا شہید لیڈر کی وراثت پر عمل کریں گے۔ یوکرین میں رشیا کا ایک اور بڑا حملہ، 18 ہلاک، ترکی نیٹو سمٹ کی میزبانی کے لیے تیار، ٹرمپ حصہ لیں گے۔ مودی 3 پیسفک ملکوں کے دورے پر روانہ، انڈونیشیا میں شاندار استقبال، ایکٹ ایسٹ پالیسی مضبوط کریں گے۔ ممبئی میں مسلسل 5ویں دن بارش، 17 فلائٹس کینسل، 365 دیر سے چل رہی ہیں۔ رام مندر ٹرسٹ نے چمپت رائے کا استعفی قبول کر لیا، وی ایچ پی کے بجرنگ باگرا نئے سیکریٹری جنرل۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔